کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، دل سے بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ بولو حسین پاک کی محبت میں آئے ہو یا نہیں؟ کسی کے بیٹے کی شادی تو نہیں، ولیمہ بھی نہیں، عقیقہ بھی نہیں، بولو کس کی محبت میں آئے ہو؟ یہی سچی محبت ہے، یہی اچھی محبت ہے، یہی صحیح طریقہ، یہی اچھا طریقہ ہے۔ مگر کچھ لوگ محرم شریف کو غلط طریقے سے گزارتے ہیں، وہ کیسے وہ بھی سن لو۔ نوجوانوں تمہاری سننے کی بات ہے، کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے، جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آیا انہوں نے بڑے بڑے ڈھول نکال لیے اور ہاتھ میں ڈنکے لے لیے، ڈھول بجانا شروع کر دیے، محرم کے نام پہ ڈھول بجا رہے۔ حسین پاک کی محبت اس میں ڈھول میں دکھا رہے۔ یاد رکھو پیارے، یاد رکھو، جو کام شریعت کے خلاف ہو کبھی حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی نانا محمد الرسول اللہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تم ڈھول بجاتے بجاتے مر جاؤ اور کتنا بھی کہو ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، تمہاری یہ باتیں جھوٹی ہیں، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا، یہ بات غلط ہے۔ ارے یاد رکھو وہ حسین پاک جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا، ادھر سے حسینی تھے، حسین بھی تھے، ادھر سے یزیدی تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا، ذرا توجہ میری بات پہ دینا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر حسین پاک ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیعت کر لے تو سارے لوگ پھر بیعت کر لیں گے۔ سوچو کہ نبی کے نواسے نے بیعت کر لی ہے، آل رسول نے بیعت کر لی ہے، مگر حسین پاک نے کربلا میں تمہیں یہ سبق دیا تھا، توجہ رکھو کہ حسین وہ ہے جو اپنے بچوں کو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ حسین پاک نے دنیا والوں کو دکھا دیا، ارے بچے دینا آسان نہیں ہے، بچوں کی لاش پر گھوڑے دوڑوانا آسان نہیں ہے، بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنا آسان نہیں ہے۔ آج تمہارے گھر میں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا ہو، آج تمہارے گھر میں اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو بتاؤ کہ تم ڈھول بجاتے ہو، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ ڈھول بجاتے ہو، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ ڈھول بجاتے ہو، بتاؤ کہ خوشیاں مناتے ہو، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، قرآن پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، یا میلاد شریف ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، تمہارے باپ کی اس میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور جو نبی کے شہزادے ہیں، جو غوث اعظم کے دادا بھی ہوتے ہیں، غوث اعظم کے نانا بھی ہوتے ہیں، ان کی برسی کے موقع پر، ان کی شہادت کے موقع پر تمہیں ڈھول یاد آنے لگے۔ اگر غیرت مند مسلمان ہے تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے روزہ رکھنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے بیماروں کی عیادت کرنا
کرنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دے۔ ارے ہمارا کیا ٹھکانہ ہے، ایک دوسرے کی کھیتوں کی مینڈے کاٹنے والا، ڈھول بجانے والا، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، تیری بہن بیٹیوں کو تکنے والا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اگر شادیوں میں جاتے ہیں تو چھتوں پہ بہن بیٹیاں ہیں، ادھر ہی کو نظر رہتی ہے۔ جلے کتنے تو پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، پیارے یاد رکھو حسین نے یہ سبق دیا تھا۔ ارے یزید نبی کا کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابی تھا، مگر ڈھول بجاتا تھا، مگر نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ناجائز عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا، نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹی تھی۔ وہ حسین نے دنیا والوں کو دکھا دیا میں اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، میں ان کا پیادہ رکھتا ہوں، میرے بچوں کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ مجھے یاد کہ مجھے کہہ لینے دو، جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تیری بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، جب کربلا کے میدان میں ان شرابیوں سے حسین راضی نہیں ہوئے تھے جو 1400 سال کے بعد ان شرابیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے، ان بے نمازیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا۔ دارے تحریر، دارے رسالت، دارے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہید اعظم حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ۔ آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیاروں تمہیں دستاری کو بھلا دیا ہے۔ امام حسین پاک کی زندگی تم سے دور کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو کربلا میں کیا ہوا تھا، تمہیں معلوم ہے تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ پاک کربلا میں کیا ہوا تھا، 6 مہینے کے بچے علی اصغر ہیں، ان کے حلقوم سوکھ چکے ہیں، کانٹے جم گئے ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے 6 مہینے کا بچہ رو رو کر کے اللہ اللہ تو آنسو بھی نکلنا بند ہو گئے۔ وہ تو سید زادہ تھا، وہ تو آل رسول تھا، ان کی رگوں میں امام حسین پاک کا خون تھا۔ 6 مہینے کا بچہ پھپھو نے گود میں لیا، سیدہ زینب نے گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو ہے، بھیا کے پاس آ گئی، حسین پاک سے کہا او بھیا ذرا دیکھو چھوٹا سا بچہ کملا رہا، چھوٹا سا بچہ جان دیے دے رہا، بھیا اگر اسے تو بوند مل جاتی تو اسے سانسیں آ جاتی۔ اللہ اللہ کا ظالموں کو دیکھتے نہیں ہو، پھر بھی حسین پاک نے سیدہ زینب کے کہنے سے گود میں لیا، کربلا کے میدان میں کو نکل گئے۔ ذرا سوچو اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو لوگ کتنے مولانا لوگ بھی ہاتھ چومتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین کے بیٹے ہیں۔ اور نوجوانوں آج تم میلے میں جا کر کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، تم ہنسی مذاق ٹھٹھے کرتے ہو، بولو کتنے ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا محرم آج تم نے طبیعت خوش کر دی ہے، یہ پروگرام کر کے دیوی پورا کے غیور نوجوانوں سنو، تمہارے باپ کو مبارکباد ہے۔ اب ذرا امام حسین پاک کے بیٹے اللہ اللہ گود میں چھوٹے سے بچے ہیں، کربلا کے میدان میں حسین پاک بھی تو ہے۔ حسین پاک کہہ رہے ہیں لوگ اگر تمہیں تیر چلانا مجھ پہ چلا، تمہیں تلوار چلانی ہے مجھ پہ چلا، تمہیں پرچے چلانا ہے مجھ پہ چلا، میرے چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا تمہارا، اس بچے نے کیا کیا؟ اللہ جب اتنا کام مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا، ایسا تیر چلایا، حرملہ نے ایسا تیر چلایا۔ ارے تم اگر اس تیر کی تاریخ پڑھو گے تو وہ تیر وہ تھا جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، جانوروں پہ چلایا جاتا تھا، چھوٹے بچے میں نشانہ لگا کر کے چلا دیا۔ جیسے ہی وہ تیر چلایا حضرت علی اصغر چھوٹے تھے 6 مہینے کے سید زادے، ان کے حلقوم کو چیرتا ہوا گود میں ایسے بچہ ہوتا، حضرت امام حسین کے بازو
مست ہو گیا، وہ بچہ دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ ارے تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دیا، وہاں نہ پیڑ ہے نہ پودا ہے، چھوٹے سے بچے کو کربلا کی میدان، کربلا کی ریت پہ لٹا دیا، دور ریت اڑ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کبھی چھپ جاتے ہیں تو ہوا کے ذریعے چہرہ کھل جاتا، اور تم ہو ڈھول بجانے میں تمہیں لگا دیا، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکنے میں لگا دیا۔ ذرا دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلانے لگے، یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، ایک اس موبائلوں میں جو وہ عورتیں جو فاحشہ عورتیں وہ ناچ رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ ان کے گانے سن رہا، ارے تیرے کلمہ یاد کیوں نہیں ہوا، تو حافظ قرآن کیوں نہیں ہوا، تجھے نبی کا نام کیوں یاد نہیں آیا؟ اسی لیے، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں دیوی پورا کے غیور مسلمانوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، او مسلمان ذرا بتا تمہاری بیٹی پہ موبائل کیوں ہے، کس سے بات کرنے دیا ہے؟ ذرا مجھے اتنا بتا دو، تمہاری بیٹی کے ٹرک چل رہا ہے، تمہاری بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں، تمہاری بیٹی کی بسیں چل رہی ہیں، تمہاری بیٹی کے ہوائی جہاز چل رہا ہے، تمہاری بیٹی کا کون سا کارخانہ؟ جوان بیٹی کو موبائل دے دیا۔ او اللہ کے بندو، اگر 3 روٹی کھا رہا 1.5 کی عقل رکھو، میں بتاتا ہوں موبائلوں سے کیا ہو رہا، آج چیٹنگ ہو رہی ہے، ارے واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی، فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی، یوٹیوب کھولے گی تو کیا دیکھے گی، کتنی گندی گندی باتوں میں الجھ چکے، یہی وجہ دیکھ لینا، تمہارے اگر دیوی پورا میں کسی کے گھر شادی ہو 50 لڑکیوں تو ایک کے بھی بال ڈھنگ کے نہیں ہوں گے، ایک کے بھی دوپٹہ سنبھل کے نہیں ہوگا، وہ بڑی بڑی آستینیں، وہ پورے پورے کپڑے، وہ ناچنے والی عورتوں کے ڈھنگ لے لیے۔ مجھے بتاؤ تم تو مسلمان ہو، تمہیں نبی کی بیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا، حسین پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ آج بیٹیوں کو موبائل دے دیا، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر ہمیں معاشرہ سدھارنا تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا، اگر دینا تو انہیں دینی کتاب دینا ہے، اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے موبائل میں ہماری بیٹی اگر دیکھ رہی ہے تو اس کی آستین ختم ہو گئی، اس کا دوپٹہ اتر گیا، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا۔ اگر ہماری بیٹی قرآن پڑھتی، ہماری بیٹی حدیث پڑھتی، اگر ہماری بیٹی کے سینے میں قرآن ہوتا تو خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی، تو ہماری بیٹی اگر گاتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا۔ یہی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی، شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت ہوتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ذکر شہید اعظم۔ وہی موبائل پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچکیا بنا دیا، لپھنگے ہوگا لپھنگے، ان کے بال دیکھو تو جیسے گدھا چل گیا گدھا، صحیح بتا رہا ہوں میں، چلنے کا ڈھنگ، کھانے کا ڈھنگ، ایسے ایسے گانے سے اماں بھی دانت پھاڑ رہی ہے، بہنیں بھی دانت پھاڑ رہی ہیں، کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں، اب اتنی ہمت نہیں رہی، مگر پیارو امام حسین پاک کی ذرا سننا چاہ رہے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، شہید ہوئے لیٹے، توجہ رکھنا ذرا، تم سنو بیٹا توجہ رکھو، ہاں رہندو صحیح ہے، صحیح ہے رہندو، ہاں، اور اب سیدہ زینب آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سیدہ زینب کے 2، جن کا نام اون محمد ہے، کیا نام ہے بولو؟ اون محمد نام ہے، وہ آتی ہیں کہتی
رہی ہیں بھیا یہ آپ کے بھانجے امام حسین پاک کے بھانجے تھے. دونوں بچے کہتے مامو ماما ہماری قربانی بھی اگر قبول ہو جاتی تو ہمارا بھی نام آ جاتا, ہم بھی کہتے ہم حسین پاک کے بھانجے. کہا نہیں میرے دل کے ٹکڑوں تم میری بہن کے بچے ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے, بہن تک رہی ہے, کہہ رہی ہے بھیا اگر میرے پاس دولت ہوتی تو کیا کرتی, مال و ثروت ہوتی تو کیا کرتی, میرے پاس تو یہی بچوں والی دولت ہے. کہا بھیا میری اسی دولت کو اسلام کی جڑوں میں لگا دو. اللہ اللہ, دونوں بچوں نے تلواریں لی, کربلا کے میدان میں آ کر کے شہید ہو گئے. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے. ارے تمہیں کیا پتا امام حسین پاک کی اب جب باری آتی ہے, امام حسین پاک گھوڑے پہ سوار ہوئے, کربلا کے میدان میں کو آگے جب چلے, سیدہ سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگی ابا جان آپ مت جاؤ ابا جان, وہاں سے بھیا قاسم واپس نہ آئے. چھوٹا بھیا حضرت علی اصغر کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا. کعبہ وہاں سے پھپھو کے بچے اور محمد بھی واپس نہ آئے. بھائی چچا عباس کے بازو کاٹ دیے. ابا جان آپ بھی جا رہے ہو؟ کہا بیٹا ہاں, میں تمہارے نانا سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیٹا سنو, ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دین کو بچاتے ہیں. اتنے میں سیدہ زینب آ گئی اور آ کر کے اپنی بیٹی بھتیجی کو گلے سے لگا لیا. کہا میرے لال ہمیں صبر کرنا ہے اور نانا کے دین کو بچانا. سیدہ زینب نے سکینہ کو لے لیا. ظالموں نے امام حسین پاک کو بھی شہید کر دیا. اور لوگوں محرم پہ کودنے والوں, محرم پہ ناچنے والوں, آج اتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں. ڈھول کے ساتھ بے حرمتی کرنے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لو. امام حسین پاک جب شہید ہونے کو زخم کھا کر کے نیچے آ جاتے ہیں, وہ ظالم یزید خولی اس کے ہاتھ میں اب پرچہ نیزہ ہے, مگر اس وقت کا یہ معاملہ تھا. لوگوں سے پوچھا جاتا تھا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ تمہاری آخری وقت میں کیا خواہش ہے. جب اتنا کہا تو امام حسین پاک سے بھی پوچھا بولو تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو. انہوں نے سوچا ان کی بہن موجود ہے, ان کی بیوی موجود ہے, ان کا بیٹا بھی موجود ہے, ہو سکتا آخری خواہش ہو میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں, اپنی بہن سے مل لوں, اپنے بیٹے سے مل لوں, اپنی 7 سالہ بچی سکینہ سے مل لوں, ہو سکتا میں اپنے جانی ساران سے مل لوں. یہ کہے حسین سے پوچھا تو حسین نے کہا ہاں مجھے اجازت چاہیے, ہاں مجھے ملنا ہے, ہاں مجھے ملاقات کرنی ہے. مگر یہاں کے غیور مسلمانوں, حسین پاک نے کربلا سے جو پیغام دیا تھا اس پیغام پر ذرا توجہ رکھنا. حسین پاک نے کہا میرے سینے سے ہٹ جا, مجھے ملنے جانا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. اے لوگوں حسین پاک نے کیا کہا ذرا جواب سنو. حسین پاک نے کہا ظالم یزیدیوں میرے سینے سے ہٹ جاؤ, مجھے ملنا ہے کسی اور سے نہیں, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. حسین پاک سجدے میں آ گئے, لوگوں نے شہید کر دیا اور آخری سجدہ دے کے تمہیں چلے گئے. اگر حسین سے محبت ہے تو تمہاری نماز نہیں چھوٹی. اگر حسین پاک سے پکی سچی محبت ہے تو بولو نماز پڑھو گے.